نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ ہم غزوہ بدر کے حوالے سے پڑھ رہے تھے اور انشاءاللہ آج ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے کیسے ایمان افروز واقعات پیش آئے اس غزوہ کے دوران، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوم الفرقان قرار دیا ہے کہ وہ دن جس دن فرق کر دیا گیا، حق کو حق ثابت کر دیا گیا، باطل کو اور اس کے سارے سرداروں کو اور اس کے علمبرداروں کو ایک دفعہ مٹا دیا گیا، اور کفار کا جیسا زور بدر کے دن ٹوٹا اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی ان کی قوت اتنی کانفیڈنس کے ساتھ نہیں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کچھ صحابہ کا جو شوق شہادت ہے اور کچھ جو واقعات ہیں جنگ کے، ان کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ ابھی ہیں عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ۔ غزوہ بدر کے دن جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، کھڑے ہو جاؤ ایسی جنت کے لیے جس کی چوڑائی برابر ہے، ایسی جنت کی طرف چلنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو عمیر رضی اللہ عنہ نے خوشی اور تعجب بخن بخن یعنی بہت خوب، واہ واہ، کمال، اس طرح ایک ایکسپریشن علیہ وسلم نے فرمایا ما یحملک علی قولک بخن بخن، کہ تمہیں یہ بخن بخن کہنے پر کس چیز نے اکسایا، کس چیز نے ابھارا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، اس امید میں کہا کہ میں بھی اہل جنت میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو۔ پھر انہوں نے کچھ اپنے کسی تھیلے میں سے چند کھجوریں نکالیں اور وہ کھانے لگے، اور پھر کھجوریں کھاتے ہی کہنے لگے اگر میں کھجوریں کھانے میں مشغول رہا تو زندگی کی یہ گھڑیاں تو بہت لمبی ہیں، یعنی جنت میں جانے میں تو دیر ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے وہ کھجوریں وہیں چھوڑیں اور شیر کی طرح جھپٹ کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور خوب جواں مردی سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ سبحان اللہ۔ اور ہیں کہ عمیر رضی اللہ عنہ نے کھجوریں چھوڑی اور ایک شعر پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑے، جس کا مفہوم اس طرح سے تھا کہ اللہ کے راستے میں بغیر توشے کے نکلنا ہے، مگر اللہ کے خوف اور اخروی عمل کا توشہ ضرور ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی جس وقت انسان اپنی جان بھی دینے کے لیے جا رہا ہو تو اس کو پتا ہو کہ میں نے یہ کام کس لیے کرنا ہے، میں نے یہ کام اخروی نجات کے لیے اور اخروی اجر کے لیے کرنا ہے، اور یہ میرا عمل ایسا ہو کہ جو مجھے آخرت میں کام آ جائے۔ یہ سب سے بڑے اسکالر ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ افرا رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے عوف بن حارث رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس ادا پر مسکراتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بے سر و سامانی کے عالم میں دشمن کے اندر گھس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ تو انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، تو رسول اللہ بات سن کر انہوں نے زرہ اتار دی اور پھر اپنی تلوار لے کر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور یہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو یہ ہدایات دیں کہ تم میں سے کوئی بھی کسی چیز کی طرف آگے نہ بڑھے جب تک کہ میں خود آگے نہ بڑھوں، اور جب تک میرے آخری حکم نہ تمہیں ملے اس وقت تک تم لوگوں نے جنگ شروع نہیں کرنی۔
اور اس کے علاوہ جب مشرکین ہجوم کی صورت میں تمہیں گھیر لیں تو پھر ان پر پتھراؤ کرنا اور اپنے تیروں کو بچانے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ وہ اسلحہ ہے، اور تیر ایسا اسلحہ ہے کہ جب دشمن کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ اسی کو آپ کے خلاف دوبارہ سے استعمال بھی کر سکتا ہے۔ تو جب وہ کچھ قریب آ جائیں تب تیر چلانا، دور ہی سے تیر اندازی کر کے اپنے تیر ضائع مت کرنا، پھر جب وہ تمہارے مزید قریب آ جائیں تب اپنی تلواریں نکالنا۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قدرتی وسائل سے بھی فائدہ اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی لشکر سے یعنی قریش سے پہلے ہی صبح سویرے میدان جنگ میں اتر آئے، اور سورج طلوع ہونے کے وقت صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ پہلی جنگ تھی کہ جس کے اندر صف بندی کی گئی تھی، باقاعدہ روز بنائی گئی تھی، اور ان سے بھی ایک روب پڑ گیا تھا قریش پر۔ اور صحابہ کرام کے چہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مغرب کی طرف کیے، اس طرح سے کہ سورج کے طلوع ہونے کا جو ساری شائن ہے نا وہ ان کی بیک پر ہو، اور سورج جو ہے وہ کفار کی آنکھوں میں پڑے۔ اور یہ انتہائی بڑی حسن تدبیر تھی اور قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کا ایک بہت انٹیلیجنٹ طریقہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ ادھر وہ تعالیٰ پر توکل کیے ہوئے تھے اور حق کی سربلندی کی خاطر اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر اللہ کی مدد کے طلبگار تھے، اور دوسری طرف ابو جہل نے بھی دعا کی، اللہ سے فیصلے کی، اور اس نے کہا کہ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق بھی رشتہ داریوں کو زیادہ کاٹنے والا اور زیادہ غلط حرکتیں کرنے والا ہے، یہ اس کے خیال میں مسلمان ایسا کرتے تھے، اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ اللہ کو پکار رہا ہے ابو جہل۔ اب دو جرائم ہیں ابو جہل کے اور اس کے ساتھیوں کے، ایک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بتوں، اور دوسرے رسالت کا انکار۔ ہم آج کل یعنی عام لوگ تو نہیں لیکن بہت سے ایسے جو یوتھ جو ذرا زیادہ ایک ماڈرن انسٹیٹیوشنز میں پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں ایسے سوالات ڈال دیے جاتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا ایک سوال جو آج کل ڈالا جاتا ہے وہ رسالت پر کوسچن ہے، اور وہ تھرو حدیث کے اوپر کوسچن کر کے تو اس کو ایک ڈاؤٹ فل سی چیز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابو جہل بھی اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اگر صرف اللہ ہی کسی کے لیے کافی ہو تو پھر ابو جہل کا کیا قصور؟ ابو جہل کا قصور تھا شرک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مشرکین نے مکہ سے نکلتے وقت غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، دونوں گروہوں میں سے جو گروہ راہ راست پر اور اعلیٰ معزز اور افضل دین والا ہے تو اس کی مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ہی قبول فرما لی اور انہیں فیصلہ کن شکست سے دوچار کر دیا کہ تم اعلیٰ اور معزز کی فتح چاہتے ہو تو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اعلیٰ اور معزز کون ہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا، اور غزوہ بدر کے مارکے میں سب سے پہلا جو مرنے والا تھا وہ تھا اسود بن عبد الاسد مخزومی، اور بڑا ہی بد اخلاق، بڑا ضدی اڑیل انسان تھا، اور یہ میدان جنگ میں بھی یہ کہتے ہوئے نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں کے حوض کا پانی پی کر کہ حباب بن منذر کے کہنے پر، مشورے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حوض مسلمانوں کا باقی رکھا اور باقی سارے جو ہیں ان کو بلاک کر دیا تھا، اور کفار جو ہیں ان کے پاس پانی نہیں تھا، نیچرل واٹر یا کوئی حوض کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ تو اس نے کہا کہ ورنہ پھر میں اسے ڈھا دوں گا، ختم کر دوں گا، اور یا میں اپنی جان دے دوں گا۔ تو حمزہ بن عبد المطلب جو ہیں انہوں نے اس کا آمنا سامنا کیا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو دو بدو لڑائی ہے، یعنی ایک طرف سے ایک آتا ہے اور ایک طرف سے ایک آتا ہے، اور شہ سوار، اور پھر وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، اور باقی کے لشکر اس وقت تک ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ عتبہ جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ جنگ رک جائے، اور وہ چاہتا تھا کہ ہم پیسفلی اپنے بھائیوں سے لڑے بغیر ہم واپس چلے جائیں،
اور ابو جہل نے کچھ ایسی باتیں کی اور اس کو بزدلی کے طعنے دیے اور اس کو یہ کہا کہ تمہارا اپنا بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں ہے، اس وجہ سے تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے، تم نہیں جانا چاہتے. تو اس نے ایسی کوئی باتیں کی کہ اب یہ جو عتبہ ہے یہ بھڑک اٹھا، اور کہاں یہ کہ جو سب کو روک رہا تھا، اور پھر کہاں یہ کہ اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر سب سے پہلا میدان میں اترنے والا ہی یہ تھا. اور جب یہ تینوں عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور بیٹا ولید بن عتبہ، یہ تینوں جب لشکر کے درمیان آئے تو انہوں نے اپنے مسلمانوں کو پکارا اور للکارا اور لڑائی کی دعوت دی. تو ان تین کے مقابلے میں 3 انصار نکلے، اور یہ سیدہ افرا رضی اللہ عنہا کے 2 بیٹے عوف بن حارث اور معوذ بن حارث تھے، اور تیسرے تھے عبداللہ بن رواحہ. تو قریشیوں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم انصار کی جماعت ہیں. تو قریشیوں نے ان کی تعریف کی اور ان سے کہا کہ تم لوگ معزز لوگ ہو، ہمارے جیسے ہی ہو، لیکن ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم لوگوں سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم تو اپنے بھائی جو چچا زاد ہیں ان سے ہم لڑنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ تینوں بھی عبد مناف کی اولاد تھے، تو لہٰذا تم لوگ واپس چلے جاؤ. پھر انہوں نے دوبارہ پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم سے ہمارے جیسے لوگوں کو ہمارے مقابلے میں بھیجو. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی یہ خواہش معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے تعلق رکھنے والے 3 جو مجاہد تھے جوان مرد، ان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو. یہ 3 اور تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے. تو یہ تینوں جانثار ان کے قریب گئے تو انہوں نے پوچھا وغیرہ نے کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ان تینوں نے اپنا اپنا جب تعارف کرایا تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ زریں پہنی ہوئی تھی، پہچان نہیں ہو رہی تھی نا، ورنہ تو ظاہر ہے مکہ میں تو یہ سب ایک دوسرے کے بھائی بند تھے. تو انہوں نے جب اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ ہو جن سے ہم لڑنے آئے ہیں. اور پھر یہ ہوا کہ ایک جو فریق ہے اس نے دوسرے فریق سے مقابلہ شروع کیا. تو تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے کہ کس نے کس کا مقابلہ کیا، لیکن بہرحال اس سے ہمارا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ سیدنا عبیدہ نے عتبہ کو للکارا، حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو للکارا، اور علی رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ کا مقابلہ کیا. حمزہ اور علی رضی اللہ عنہما نے تو اپنے مقابل جو لوگ تھے ان کو فوراً ڈھیر کر دیا، اور لیکن عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ کے درمیان فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. پھر حمزہ اور علی رضی اللہ عنہم جو ہیں یہ گئے اور انہوں نے عتبہ پر حملہ کر کے اسے قتل کیا. عبیدہ زخمی ہو گئے. یہی لوگ حمزہ اور علی رضی اللہ عنہما ان کو اٹھا کر لے کر آئے، اور بعد میں عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے اسی زخم سے. پھر اس کے بعد عام حملہ ہوا، یعنی آپس میں جیسے ایک دم ادھر سے بھی فوجیں آ جاتی ہیں اور ادھر سے بھی فوجیں آگے بڑھتی ہیں. اور میدان بدر میں جس مجاہد نے سب سے پہلے جام شہادت نوش کیا تھا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے غلام مہجع رضی اللہ عنہ تھے. اور انہیں کسی تیر انداز نے اپنے تیر کا ہدف بنایا، یعنی ان کے اوپر تیر مارا ان کو. اور اس کے بعد ایک صحابی حارثہ بن سراقہ یہ شہید ہوئے. یہ تالاب پر پانی پی رہے تھے اور کسی کافر نے انہیں بھی تیر کا نشانہ بنایا، تیر ان کی گردن میں لگا اور یہ بھی شہید ہو گئے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی والا جو ہیڈ کوارٹر بنا تھا نا ایک، تو وہ چھتر سا بنا دیا تھا جس کی سعد بن معاذ اور ان کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ ان کو گارڈ بھی کر رہے تھے، اور یہاں سے پورا میدان جنگ نظر بھی آ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے سے پہلے پوری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے گزاری تھی، اور صبح لشکر کی صف بندی کے بعد آپ پھر ادھر ہی آ گئے تھے اپنے چھپر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اور یہاں پر ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کتنی ہم آہنگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی. یعنی جب کوئی سب سے زیادہ سینسٹیو مومنٹ تھا نا اس وقت ابو بکر ہی نے ساتھ دیا ہے، وہی ساتھ ہوئے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کو کمفرٹ بھی، ایک لیول آف کمفرٹ بھی ہوتا ہے ایک انسان کے ساتھ. تو
بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اسی طرح سے بدر میں اس موقع پر جس وقت ایک بہت ہی کروشل موقع ہے، اس وقت بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور اس سے پہلے ایک اور بھی جو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاسوسی کے لیے نکلے ہیں، وہ بھی بہت ہی سینسیٹیو موقع تھا، اور آپ کو کفار قریش پکڑ بھی سکتے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا اس وقت، اور اس موقع پر بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ تو بعض جو مورخین ہیں جن میں ابن کثیر رحمہ اللہ شامل ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں خطبہ دے رہے تھے، تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ لوگوں مجھے بتاؤ کہ سب سے بہادر آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ ہی کو دیکھا ہے، آپ سب سے بہادر ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں تو وہ شخص ہوں کہ مجھے جس نے للکارا میں نے اپنی تلوار سے اس کے ساتھ انصاف کر دیا، لیکن در حقیقت سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہیں، کیونکہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کے میدان میں چھپر بنایا تو ہم نے اعلان کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ پر کون رہے گا۔ سب سے ڈینجرس جگہ تھی، اب یہ پتہ تھا کہ ان کو کافروں کو بھی پتہ تھا کہ یہاں ان کی ہائی کمانڈ ہے اور وہ آ سکتے تھے یہاں پر اور وہ حملہ آور ہو سکتے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ کون یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرک یہ جرت نہ کر سکے کہ یہاں پر حملہ کرے۔ تو اللہ کی قسم اس وقت ابو بکر کے سوا کسی آدمی نے بھی لبیک نہ کہا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً اپنی تلوار لہراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس آ کھڑے ہوئے تاکہ اگر کوئی بدبخت آپ پر حملے کی ہمت کرے تو بلا شبہ ابو بکر ہی لوگوں میں سب سے بہادر شخص تھے۔ اور اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک اور بھی واقعہ سنایا لوگوں کو، اور کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور وہ آپ کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اچھا وہ تم ہی ہو جس نے بہت سارے ہمارے معبودوں کو ایک ہی اللہ میں یعنی ایک ہی اللہ کو لے کر اور باقی سارے ہمارے معبودوں کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس وقت بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے یہ ہمت کی اور آگے بڑھے اور مشرکین کو پیچھے ہٹایا اور کہا وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، تم لوگوں کا ستیہ ناس ہو، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پہ قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اٹھائی جو انہوں نے اوڑھ رکھی تھی اور رونے لگے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا ابو بکر؟ سارا مجمع چپ سادھ لی، سب لوگ نے فرمایا اللہ کی قسم کا بکر کی زندگی کا صرف ایک لمحہ آل فرعون کے مومن سے کہیں بہتر ہے۔ خواہ آل فرعون کا جو مومن تھا اس جیسے آدمیوں سے پوری زمین بھر جائے۔ آل فرعون کا مومن تو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان کو علی الاعلان سب کے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بہرحال اس واقعے کا حصہ تو نہیں ہوتی، لیکن اس وقت وہاں پر وہ فٹ ان ہو رہی ہوتی ہیں، اور سیرت کا پورا ایک مزاج اور پوری اس سے طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جن حضرات کا، جن مبارک ہستیوں کا حوالے سے کچھ اور باتیں بھی وہاں پر ایڈ ہو جائیں تاکہ ہمیں پوری طرح سے سمجھ آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کس کس کا کیا کیا کردار رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہی میں گریہ ازاری رہی، ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا تھا اسے پورا فرما، تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ فرمایا تھا وہ مجھے عطا فرما۔ یا اللہ، اگر آج اہل اسلام کا یہ مٹھی بھر گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہی تو چند یہ شکست خوردہ ہو گئے تو پھر ہماری
کون سنے گا اس کے بعد؟ تو انتہائی اصرار اور انتہائی تضرع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے چلے گئے. اور پھر یہ جو اوپر آیت تھی نا، یہ اس کے بعد نازل ہوئی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے باہر تشریف لائے تو اس وقت آپ کی زبان مبارک پر سورۃ القمر کی یہ آیت جاری تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا. ہیں کہ بدر کے دن جب جنگ شروع ہوئی تو میں کچھ دیر تک تو جنگ میں مشرکوں کا منہ پھیرتا رہا، پھر میں تیزی سے ادھر چھپر میں گیا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں کر رہے تھے. اور میں پھر میدان میں لوٹ گیا، کچھ دیر دشمن سے مقابلہ کرتا رہا، پھر میرا دل بے چین ہو گیا، میں پھر چھپر میں جا پہنچا اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ذکر الہی میں مشغول تھے. اور میں پھر میدان جنگ میں گیا، پھر زیادہ وقت نہ گزرا، مجھے پھر بے چینی ہوئی اور میں پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آیا تو آپ پہلے والی حالت ہی میں متواتر اللہ کے حضور رو رہے تھے. اور میں اسی طرح پے در پے پھیرے لگاتا رہا، لیکن جب بھی گیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے نہایت عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگتے دیکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کر دی. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اتنی شدت اور قوت کے ساتھ کسی کو اپنے حق کا واسطہ دیتے ہوئے نہیں سنا جتنی شدت اور قوت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے واسطہ دیتے ہوئے سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں بار بار یہی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں تجھے تیرے وعدے اور عہد کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت زمین کی جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بعد جب اپنا چہرہ مبارک اٹھایا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ میں کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں جہاں وہ گرے پڑے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ جب جنگ کے شعلے خوب بھڑکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مارکے میں شریک ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مجاہدین اسلام کے حوصلے بھی مزید بلند ہوئے. اور اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ کہ عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی، عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ کہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور اس سے بھی زیادہ کڑوی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی اور محمد بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں اور مشرکین کی طرف پھینک دیں اور ساتھ فرمایا شاہت الوجوہ چہرے بگڑ جائیں، اے اللہ ان کے دلوں پر روب ڈال دے اور ان کے قدموں پر لرزہ طاری کر دے. اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر ان کی طرف پھینکیں تو اس کے بعد اللہ کے دشمن شکست کھانے لگ گئے. ان میں پیچھے مڑ کر کسی کو دیکھنے کی بھی جرت باقی نہ رہی. انہوں نے اپنی زریں پھینک دیں اور مسلمان انہیں بڑی آسانی سے قتل کرنے لگے اور مشرکوں میں سے کوئی نہ تھا جس کی آنکھ میں مٹی نہ گئی ہو. اور اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى اے نبی جب آپ نے مٹی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی، یعنی اس میں جو تاثیر ڈالی وہ تو اللہ نے ڈالی. ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دور فاصلے مٹی اٹھا کر پھینکی جائے اور 1000 لوگوں کی آنکھوں میں وہ مٹی چبھنے لگ جائے، تو یہ تو نہیں ہوتا نا. پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کرا دیا. ان کے معزز سردار قید بھی ہوئے، 70 قتل ہوئے، 70 قید ہوئے. اور جب لوگ کفار کو قیدی بنانے لگے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے، اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے ایک انصاری دستے کے ساتھ چھپر کے باہر پہرا دے رہے تھے، اور انہیں یہی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب دشمن مڑ کر ادھر آ کر حملہ کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کچھ ناگواری کے، کچھ ناپسندیدگی کے آثار ہیں۔ لوگ دشمنوں کو قید کر رہے تھے اور سعد کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ہے سعد، مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کو برا لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، مشرکین کے ساتھ ہمارا یہ پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے، اس لیے مشرکین کا خون بہانا ان کو قید کرنے کی نسبت مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ٹورڈز دی اینڈ جب بدر کے قیدیوں کے فیصلے کرنے کی بات آئی تھی تو یہی اسی طرح کا جو ایک وہ رائے تھی وہ عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی پھر یہی فیصلہ آیا تھا ساتویں آسمان سے بذریعہ وحی۔ لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی رائے لے کر، کیونکہ وہ نرم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم تھے، رحمت للعالمین تھے، تو آپ نے سب کے سب سرداروں کو قتل کرنے کی بجائے جو قید ہوئے تھے ان کو قیدی بنایا، فدیہ لیا، کوئی مسلمان ہوا، کسی کو احسان کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ بہرحال یہ بھی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں سے ہے کہ دین کی اسپرٹ کو اور دین کی غیرت اتنی زیادہ ہونا کہ صرف اور صرف دین کے فائدے کے بارے میں سوچنا کہ قیدی تو ظاہر ہے بنائے تو اینڈ آف دا ڈے تو اس فوجی کو اور فوج کو فائدہ ہوگا جب مال غنیمت ملے گا یا فدیہ ملے گا، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ دین کو کس طرح سے فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی میدان جنگ میں، اب یہ سائڈ بائی سائڈ سب چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور وہ تھا فرشتوں کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم لوگ کمزور تھے، بس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہو۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپر میں وہ ہیڈ کوارٹر کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے میں مصروف تھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی فرمائی تھی جو آیت ہم نے پیچھے بھی پڑھی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیند کا جھونکا آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کے دونوں دانت گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل ہیں جو اپنے گھوڑے کو سر سے پکڑے ہوئے ہیں اور ہتھیار بند ہیں۔ اور اس طرح جو فرشتوں کا جو نزول ہے کہ لوگوں نے دیکھا بھی اور کچھ لوگوں نے آوازیں بھی سنی فرشتوں کی۔ مثلا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک صحابی بدر کے دن اپنے آگے بھاگ کر جانے والے مشرک کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، تو اچانک اس نے اوپر سے، یعنی صحابی نے اوپر سے کوڑے کی آواز سنی، اور اس کے ساتھ ہی ایک گھڑ سوار کی آواز بھی آئی جو کہہ رہا تھا، اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو۔ تو مسلمان نے اچانک دیکھا کہ وہ بھاگنے والا مشرک جو ہے وہ گرا پڑا، اور اس صحابی نے لپک کر آگے بڑھ کر مشرک کو مارنا چاہا، تو اس مشرک کی ناک زخمی ہوئی پڑی تھی اور چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کسی نے اس کو منہ پر کوڑا مارا ہو، اور کوڑا ایسا تھا جیسے اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہو، اور اس کا سارا جسم بھی زہر کے اثر کی وجہ سے سبز ہو چکا تھا۔ تو اس انصاری صحابی نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشگزار کیا، تو آپ نے فرمایا، تم سچ کہہ رہے ہو، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔ اسی طرح ایک اور بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک انصاری صحابی عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قید کر کے لایا، تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ اللہ کی قسم مجھے اس شخص نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک ایسے خوبصورت آدمی نے گرفتار کیا ہے جس کے سر کے سامنے کی طرف سے دونوں جانب بال نہیں تھے اور وہ ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا، اب وہ مجھے ان لوگوں میں نظر نہیں آ رہا۔ انصاری صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اسے تو میں نے قید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چپ رہو، اللہ تعالیٰ نے ایک معزز فرشتے کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور صحابی ابو داؤد مازنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں ایک مشرک کے تعاقب میں تھا کہ اسے مار گراؤں، مگر میری تلوار اس تک کبھی پہنچنے ہی نہیں پائی تھی کہ پہلے ہی اس کا کام تمام ہو گیا اور اس کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر گر گیا اور میں سمجھ گیا کہ اسے میرے سوا کسی اور شخص نے قتل کیا ہے۔ اب یہاں پر جو نزول ملائکہ ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت ہے مسلمانوں کے لیے خوشخبری اور مسلمانوں کے دل کا اطمینان، ورنہ مدد تو جب بھی ہو سکتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ اکیلا کافی ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اتنے سارے فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت، جبکہ ایک فرشتہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اکیلے جو تھے انہوں نے پوری قوم لوط کی بستی کو آسمان تک لے گئے اور ان کو الٹا کر کے پھینکا، اتنی قوت تو ان کے اندر ہے۔ ایک اکیلا ملک الموت جو ہے وہ روحیں قبض کر لیتے ہیں، تو اس میں اتنے زیادہ فرشتے جو ہیں وہ بھیجے گئے، تو اس کی کیا وہ تھی حکمت؟ تو اس کے بارے میں بعض جو سیرت نگار ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسا حق اور باطل کا تصادم تھا کہ جس میں بہت کلیئرلی یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کی سائڈ پر ہیں۔ تو اللہ عالم اس لیے بھی، اور پھر اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری اور کفار کے دلوں پر ایک رعب بٹھانے کے لیے ایک غیبی طاقت جو ہے اس کو بھی بھیجا گیا تھا۔ بدر میں جو فرشتے آئے ہیں ان کے بارے میں ان کی تعداد جو ہے وہ 1000، یہ تو ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہے نا، اور لیکن یہ فرشتے صرف مسلمانوں ہی کو نظر نہیں آئے، یہ مشرکین کو بھی نظر آئے ہیں۔ اور اس میں جو سہیل بن عمرو جو کہ اس وقت بدر کے میدان میں بھی مشرک ہیں اور کافی سال اور مشرک رہے، اور فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے اور بعد میں پھر یہ بہت ہی بہترین مسلمان بنے۔ کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے والے جو لوگ تھے وہ ان میں سب سے زیادہ عبادت گزار مخلص بحیثیت مسلمان یہ تھے، اور سب سے زیادہ کسی کو اگر پچھتاوا تھا جلدی اسلام نہ قبول کرنے کا تو وہ یہ تھے سہیل بن عمرو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن آسمان اور زمین کے درمیان چتکبرے گھوڑوں پر سوار سفید آدمیوں کے لشکر دیکھے جو قریشی لشکر کے کچھ لوگوں کو قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قید کر رہے تھے۔ تو سیدنا ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نابینا ہو چکے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج میری بینائی بحال ہوتی تو میں تمہیں میدان بدر کی وہ گھاٹی دکھاتا جہاں سے فرشتے نکلے تھے، اور مجھے اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ ابن سعد رحمہ اللہ جو ہسٹورین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتے جو نازل ہوئے تو ان کے سروں پر زرد رنگ کی پگڑیاں تھیں، اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس بھی بدر کے دن زرد رنگ کی پگڑی تھی، ایک چادر تھی جس کی انہوں نے پگڑی بنا رکھی تھی، اور کہتے ہیں کہ فرشتوں نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی جیسے کہتے ہیں نا سنکرنائز کیا ہوا تھا اپنا سارا سلسلہ، کہ ان کی اگر یلو ہے تو ہماری بھی یلو ہے۔ اسی طرح سے بعض کے سفید امامے بھی تھے۔ عبداللہ بن عباس کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بدر کے دن فرشتوں کی نشانی سفید امامے تھے جن کے پلے انہوں نے اپنی پشتوں پر لٹکا رکھے تھے، اور حنین کے دن انہوں نے سرخ پگڑیاں باندھ رکھی تھیں، حنین کے دن سرخ پگڑیاں تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جو سراقہ بن مالک بن جاشم کے روپ میں ابلیس آیا تھا، شیطان آیا تھا، اور سراقہ بن مالک کون تھا؟ بنو کنانہ کا سردار، اور قریش کو مکہ سے نکلتے ہوئے کیا ایک لاحق تھی پریشانی کہ بنو کنانہ کی وہ جو شاخ ہے بنو بکر غالباً وہ ہم پر پیچھے سے اٹیک نہ کر دیں اور مکہ کو آ کے نقصان نہ پہنچائیں، ہماری عورتیں ہمارے بچے وغیرہ، کیونکہ ان کی ان کے ساتھ ایک اینیموسٹی چلی آ رہی تھی۔ تو ابلیس اس وقت قریش کی جو یہ ایک ذہن میں ایک خلجان تھا اس کو دور کرنے کے لیے ابلیس آیا،
اور سراقہ بن مالک کا روپ ڈھالا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا بنو کنانہ کا سردار تو خود ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں کس چیز کا ڈر. پھر کیا ہوا کہ پھر جب اس نے ابلیس نے فرشتوں کو دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور اس کو اپنی موت کے جو سائے ہیں وہ اپنے سر پر منڈلاتے نظر آئے، تو اس وقت ایک مشرک نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا سراقہ سمجھ کر، تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا. تو اس مشرک نے کہا سراقہ تم نے تو کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، تو اب تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. کہا جاتا ہے کہ بعد میں انہوں نے جب ایک سراقہ کو ملے اس ساری جنگ کے بعد، تو انہوں نے سراقہ کو کہا کہ تم کہاں بھاگ گئے تھے، تم نے تو ہمارا جنگی نظام درہم برہم کر دیا، ہمیں شکست سے دو چار کروا دیا. تو سراقہ نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تم لوگ جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہو، میں تو تم لوگوں کے ساتھ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی بعد میں چلا. اور یہ سراقہ بھی جب مسلمان ہوئے اور پھر ان لوگوں میں بھی لوگ مسلمان ہوئے، تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ قرآن جب انہوں نے پڑھا تو پھر سراقہ کی شکل میں تو شیطان تھا. پھر ابو جہل کا جو کردار ہے یہی مکہ سے لے کر آیا ہے، اسی نے عتبہ کی بات بھی نہیں کسی کو ماننے دی اور اسی نے جنگ شروع کروائی، اور یہی اپنے تکبر کا اتنا شکار تھا. اور اس نے کفار کو کہا کہ عتبہ اور شیبہ اور ولید جو ہے نا وہ مارے گئے ہیں، تو تم اس کی فکر مت کرو، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا، ان کو جلدی اتنی کیا پڑی تھی جا کے میدان جنگ میں جانے کی، کوئی جنگی اسٹریٹجی ہم استعمال کرتے تو اس طرح کبھی بھی نہ وہ مرتے. تو لہٰذا کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کو رسیوں سے جکڑیں گے اور اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے کہ جب تک ہم یہ کام کر نہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ سب سے بڑا کام ہوا کہ جو ابو جہل کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ تھی ابو جہل کی اپنی ہلاکت. اور یہ جو واقعہ ہے ابو جہل کی ہلاکت کا، اس کے بارے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے دن صف میں کھڑا تھا اور میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، تو ینگ نو عمر سے لڑکے میرے ساتھ کھڑے تھے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش کچھ مضبوط نوجوان ہوتے جو میرے ساتھ کھڑے ہوتے، یہ کیا بچے ہیں جن کے ساتھ میں کھڑا ہوں. اور میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو ان میں سے ایک سائیڈ والا جو لڑکا تھا نا، اس نے مجھے چپکے سے کہا چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بھتیجے، میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، مگر تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے خلاف باتیں کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میں اس وقت اس سے الگ نہیں ہوں گا، اس وقت تک اس سے الگ نہیں ہوں گا جب تک ہم میں سے ایک مر نہ جائے. اور اس کی بات ابھی ختم ہوئی ہی تھی کہ دوسری سائیڈ والا جو نوجوان تھا نا، وہ بھی میرے پاس آ کے اس نے بھی ایگزیکٹ یہی بات پوچھی. تو پھر میں نے اچانک سامنے لوگوں میں دیکھا ابو جہل کو قریش کے درمیان چکر لگا رہا تھا اور بڑے رضیا شاعری کر کر کے جوش دلا رہا تھا. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان لڑکوں سے کہا وہ دیکھو وہ ہے تمہارا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا کہا ہی تھا کہ وہ دونوں اپنی تلواروں کے ساتھ ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا، یعنی اس کو گرا دیا، خوب زخمی کیا. کہا جاتا ہے کہ قتل پھر وہ بعد میں ہوا تھا، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ دونوں اس کو زخمی کرنے کے بعد پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ نے ان سے دریافت پوچھا ایکما قتلہ، تم میں سے کس نے قتل کیا اسے؟ تو دونوں نے کہا میں نے قتل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ یعنی دیکھیں تو صحیح کہ کس کی تلوار پر اس کا خون لگا ہے. تو وہ بولے جی نہیں. تو پھر آپ نے تلواریں دیکھ کر فرمایا تم دونوں ہی نے اسے قتل کیا ہے. اور اسی طرح سے یہ نہیں تھا کہ ایک دم اچانک جو ہے وہ کوئی، بلکہ قریش اس کی بڑی سیریس ہو کر تو حفاظت بھی کر رہے تھے، اور کہ اس تک کسی کی رسائی نہ ہو اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی یہ بات سنی نا کہ قریش کے آپس میں یہ ہو رہا ہے کہ ابو الحکم یعنی ابو جہل کے گرد ایک حلقہ بنا لو، تو میں اسی کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہو لیا
اور جیسے ہی مجھے موقع ملا تو میں نے حملہ کر کے آدھی پنڈلی میں نے اڑا دی۔ اور اسی دوران میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی جس سے میرا بازو کٹ گیا، مگر اس کی کھال لٹکی رہی اور میں اسی کے ساتھ میں لڑتا رہا۔ بالآخر مجھے بہت زیادہ جب اذیت ہوئی تو میں نے اپنا پاؤں اپنے بازو کے اوپر رکھا، اور وہ جو ایک کسی ٹینڈن کے ساتھ وہ جڑا ہوا تھا میرے جسم کے ساتھ، وہ میں نے الگ کیا، اپنا بازو میں نے اٹھا کے وہ پھینکا۔ اب جن لوگوں کے نام آتے ہیں نا ابو جہل کو قتل کرنے میں، تو وہ ہیں سیدنا معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن افرا اور معوذ بن افرا، اور پھر عبداللہ بن مسعود کا نام بھی آتا ہے۔ یہ پہلے تینوں جو صحابہ کرام ہیں، انہوں نے تو میدان جنگ میں اس کے اوپر تلواروں کے وار کیے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد پوچھا کون ہے جو ہمیں ابو جہل کے بارے میں آگاہ کرے کہ اس کا کیا بنا، تو یعنی کیا وہ ان بچوں کی تلوار کے جو سٹرائک ہے اس سے مر گیا یا ابھی وہ زندہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں پتہ کرتا ہوں، اور جا کے وہ مقتولوں میں دیکھتے رہے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل پڑا ہوا ہے لیکن ابھی زندہ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے اس کی داڑھی پکڑی اور کہا تو ابو جہل ہی ہے نا؟ تو اس نے کہا جس شخص کو اس کی قوم نے قتل کیا ہے، کیا کوئی اس سے بڑھ کر بلند پایا آدمی بھی ہے؟ یعنی میرے سے زیادہ بلند پایا بھی تم لوگوں نے قتل کیا ہے؟ تو اب یہ چار لوگ ہیں۔ تو اس میں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ جو معاذ بن عمرو اور معاذ بن افرا ہیں انہوں نے مل کر حملہ کیا، بعد میں معوذ بن افرا نے بھی تلوار کا وار کیا اور اسے ڈھیر کر دیا، لیکن جب اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور زندگی کی کچھ رمق ابھی باقی تھی تو عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر قلم کیا۔ اور یہ جو معاذ بن عمرو بن جموح ہیں یہ زندہ بچے، اور معاذ بن افرا اور معوذ بن افرا دونوں بھائی میدان بدر ہی میں شہید ہو گئے تھے۔ اور جب یہ شخص قتل ہو رہا تھا ابو جہل، جب اس کو عبداللہ بن مسعود اس کا سر الگ کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ یعنی اس کو یہ تھا کہ ابھی بھی اس کا تکبر اور اس کی اپنی بڑائی اور خود پسندی جو تھی وہ ابھی بھی اس کے اندر سے نہیں نکلی۔ پھر کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ تو عبداللہ بن مسعود رسول کی۔ اور اس کے بعد میں نے اس کے سینے پر پاؤں رکھا تو وہ کہنے لگا او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا ہے، واضح رہے یعنی کہ تمہاری تو یہ اوقات نہیں کہ تم میرے سینے پہ میرے سینے پہ ہاتھ رکھو۔ تو عبداللہ بن مسعود مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے نا، تو وہ ایک طرح سے ہلکا پن بتا رہا ہے اور تانا دے رہا ہے نعوذ باللہ۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ اور پھر فرمایا کہ چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے اور اس کی لاش دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر 3 مرتبہ فرمایا الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشی۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے نیازیاں کہ وہ جو اپنے آپ کو تکبر کا ایک پیکر سمجھتا تھا اور اپنے تکبر پہ وہ راضی تھا، وہ خوش ہوتا تھا کہ میں متکبر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک غریب آدمی جو کہ قبیلے کے اعتبار سے بھی کمزور تھا، جو جسمانی اعتبار سے بھی کمزور تھا، جو پیشے کے اعتبار سے بھی کمزور تھا، اور
ان کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ابو جہل جب یہ اسلام قبول کیے تھے عبداللہ بن مسعود، تو ان کے سر کے بال پکڑ کے کھینچتا، تھپڑ مارتا، گالیاں دیتا، ابیوز کرتا. اور اس وقت تو ان کے اندر یہ ہمت نہیں تھی، اس وقت تو مسکینی کا یہ عالم تھا کہ عبداللہ بن مسعود کہاں اتنے نادار، اتنے ناتواں کہ ابو جہل کا مقابلہ کر سکیں. اور آج ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے ہوش میں رکھا، مرتے وقت اس کے اوپر کوئی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، وہ اینڈ تک ہوش میں رہا ہے، اور اینڈ تک اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا ہے کہ اپنی تذلیل دیکھو، اپنا حشر دیکھو، لیکن کچھ کر نہیں سکتا. اب وہ نہ ہل سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اس کا تکبر جو ہے وہ ملیا میٹ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. بہت زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ کوشش رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو دین کے علمبردار بھی ہیں تو ہمارے اندر بھی کسی قسم کا تکبر نہ آنے پائے. کبھی نیکی کا تکبر یا اپنے عقیدے کی درستگی کا تکبر. بعض لوگوں میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ ان کو بد اخلاق بنا دیتی ہیں، جو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. متکبر کا انجام اللہ تعالیٰ کبھی بھی اچھا نہیں کرتے. پھر ایک اور سردار قتل ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ امیہ بن خلف. اور یہ ہے امیہ بن خلف، اور یہ ہے وہ انسان کہ جو مکہ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے غیر انسانی ظلم کیا کرتا تھا. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کا بھی واقعہ سناتے ہیں امیہ بن خلف کا. ظاہر ہے ان کی آپس میں برادری تھی، دوستیاں تھیں، بھائی چارے تھے، تو اسی طرح سے ان کی بھی دوستی تھی، ان کا بھی بھائی چارہ تھا عبد الرحمن بن عوف کا اور امیہ بن خلف کا. تو عبد الرحمن کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے امیہ بن خلف کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کر رکھا تھا کہ وہ مکہ میں میرے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کرے گا، اور اس کے بدلے میں جب وہ مدینہ آیا تو میں اس کے مال اور اہل کی حفاظت کروں گا. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے معاہدے میں اپنا نام عبد الرحمن لکھا تو اس نے کہا کہ میں الرحمن کو نہیں جانتا، تم اپنا دور جاہلیت کا نام لکھو، اور وہ تھا عبد عمرو. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن جب سب سو گئے تو میں اپنے اس معاہدے کے تحت اسے ساتھ لے کر، امیہ کو ساتھ لے کر ایک پہاڑ کی طرف بڑھا تاکہ اسے نا میں چھپا دوں، یہ مرے نہیں ایٹ لیسٹ. تو بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور وہ لپک کر انصار کی ایک جماعت کے پاس گئے اور ان سے کہا وہ رہا امیہ بن خلف، اگر وہ بچ گیا آج تو پھر میں نجات نہیں پاؤں گا. تو یہ سن کر انصار جو ہیں انہوں نے تعقب شروع کر دیا ہمارا. اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے. تو میں نے کیا کیا کہ امیہ کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا علی بن امیہ، اس کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا تاکہ وہ اسی کی پکڑ دھکڑ میں لگ جائیں اور ہمارا پیچھا چھوڑ دیں. لیکن انصار اتنے تیز تھے کہ انہوں نے امیہ کے بیٹے کو تو 1 سیکنڈ کے اندر اس کو قتل کر دیا اور پھر ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگ گیا. اور امیہ جو ہے وہ بھاری بھرکم آدمی تھا. جب اس نے ہمیں آ لیا، جب انصار نے ہمیں آ لیا تو میں نے امیہ سے کہا کہ تم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، اور خود میں اس کے اوپر امیہ کے اوپر گر گیا تاکہ یعنی میں کروں کہ انصار مجھے تو نہیں ماریں گے. لیکن جب انصار آئے تو انہوں نے میرے نیچے سے اس کو قتل کیا تلواریں مار مار کر، اور اسی دوران میں کسی کی تلوار سے میرا اپنا پاؤں بھی زخمی ہو گیا. اور راوی کہتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہمیں اپنے زخم کا نشان دکھایا کرتے تھے. اور اسی طرح سے کچھ اور ڈیٹیلز بھی ملتی ہیں اس حوالے سے کہ کس طرح سے یہ قتل ہوا تھا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ نہیں آ رہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کے بارے میں میرے قتل کی بات کی ہے. سعد بن معاذ جو ہیں ان کو یہ عمرہ کروا رہا تھا، تو ابو جہل سے جب بات ہوئی تو پھر یہ ڈرا، پھر اس نے کہا میں نہیں جاتا. پھر اس کو ابو جہل نے آر دلائی اور کہا کہ تم پھر عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہو. پھر یہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور بڑا تیز رفتار ایک اونٹ لے کر یہ آ گیا کہ تاکہ میں جو ہوں بچ جاؤں، میں مروں نہیں. تو لیکن
اس کی موت بھی میدان بدر میں لکھی ہوئی تھی۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ امیہ بن خلف نے مجھے کہا کہ آج جیسا منظر تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کیا تمہیں دودھ کی ضرورت نہیں؟ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کوئی مجھے قید کرے گا اسے فدیے میں خوب دودھ دینے والی اونٹنیاں ملیں گی، تو یعنی مجھے قتل کرنے کی بجائے کوئی مجھے پروٹیکشن دے دے، مجھے قید کر لے۔ تو پھر وہ پوچھنے لگا امیہ عبد الرحمن بن عوف سے کہ آپ لوگوں میں وہ آدمی کون ہے جس نے اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگا رکھا ہے؟ آسٹرچ کا ایک فیدر جو ہے نا وہ حمزہ بن عبد المطلب لگا کے رکھتا۔ میں نے بتایا کہ وہ حمزہ ہیں، تو امیہ نے کہا اسی شخص نے ہماری صفوں میں تباہی مچا رکھی تھی۔ پھر اس نے پوچھا وہ پست قد اور بڑے پیٹ والا آدمی کون ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ سماک بن خرشہ انصاری تھے۔ اس نے کہا اس نے بھی بڑی تباہی مچا رکھی تھی، اور ابھی ہماری یہ گفتگو جاری تھی کہ بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف کو دیکھ لیا، اور امیہ مکہ میں بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا، اور اس وقت پھر بلال جا کر انصاری جو صحابہ ہیں ان کو لے آئے، اور انہوں نے پہلے اس کے بیٹے کو قتل کیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کا بیٹا جو ہے قتل ہوا تو امیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اتنی زور کی چیخ ماری کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اتنی زوردار چیخ کبھی سنی ہی نہیں۔ اور بہرحال یہ دو مختلف واقعات، دو مختلف روایات ہیں، اور ان سے ہمیں یہ ایک واقعہ پتہ چلتا ہے کہ امیہ بن خلف کو کیسے عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ پروٹیکٹ کر رہے تھے، اور انصار نے امیہ بن خلف کو عبد الرحمن کے نیچے سے قتل کر دیا۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کی جماعت کے پاس جا کر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ نہیں زندہ رہوں گا، میں نہیں نجات پاؤں گا، تو دراصل ان کا یہ طرز عمل اس لیے تھا کہ میٹ کر دیا جائے اور مکمل اطمینان حاصل ہو جائے کہ زندگی سے کافروں کے بڑے بڑے سرغنے جو ہیں وہ دور ہو گئے ہیں۔ اور امیہ بن خلف کا ہولناک انجام بھی متکبر اور سرکش لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت کا ایک درس ہے کہ جو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر کمزوروں کے حقوق سلب کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، کہ ایک وقت آتا ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے انسان پر۔ پھر ایک اور شخص قتل ہوا، ابو البختری عاص بن ہشام۔ اور ابو البختری کو قتل کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، کیونکہ مکہ میں یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی سے اپنا یعنی بچاتا تھا، اور خود بھی نہیں کرتا تھا اور لوگوں کو بھی روکتا تھا۔ اینڈ ہی واز آلسو ون آف دوز کہ جو شیب ابی طالب میں راشن بھی پہنچایا کرتا تھا، اور وہ بالکل قائل نہیں تھا اس بائیکاٹ کا، اور وہ پیش تھا اس میں کہ جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ تو ان ساری باتوں کے باوجود وہ قتل ہو گیا، اور وہ کس طرح کہ ایک صحابی مجزر بن زیاد سے اس کی مڈ بھیڑ ہوئی، تو اس کے ساتھ اس کا ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا۔ تو مجزر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو البختری، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میرے ساتھی کا کیا بنے گا؟ تو مجزر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھی کو تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے کہا لیکن میں تو اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اور ہم دونوں تو اکٹھے مریں گے۔ مکہ کی عورتیں یہ کہیں کہ ابو البختری نے اپنی جان تو بچا لی لیکن اپنے ساتھی کو قربان کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ابو البختری بھی موت کے گھاٹ اتر گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ صحابی نے تو کوشش کی تھی نا اس کو بچانے کی۔ اور یہ جو مجزر رضی اللہ عنہ ہے یہ خود پھر بعد میں غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اب یہ سب مارے گئے، ڈھیروں ڈھیر جو قریش کے کفار تھے 70 کی تعداد میں یہ مارے گئے۔ اور پھر جب مسلمانوں نے باقی ان کے زندوں کو مار بھگایا، ان کا مال غنیمت اکٹھا کر لیا، کچھ کو قیدی بنا لیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم سرداروں کی لاشوں کو ایک گندا کنواں جو تھا اس میں پھینکنے کا حکم دے دیا۔ جب ابو جہل کو گھسیٹ کر اس کنویں میں پھینکا جانے لگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو جان لیتے کہ ہماری تلواروں نے قریش کے سرداروں کے ساتھ کیا کیا. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی نا، یہ ایک شعر کی طرف اشارہ تھا جو ابو طالب نے ایک مرتبہ کہے تھے کہ اللہ کے گھر کی قسم، تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، حالانکہ ابھی تک ہم نے آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال کر نیزوں اور تلواروں سے جنگ نہیں کی. ہم انہیں تمہارے حوالے نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہماری لاشیں ان کے ارد گرد بکھری پڑی ہوں اور ہم اپنے بیوی بچوں سے بے خبر ہو گئے ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں والوں سے خطاب کیا ہے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے کنویں میں پھینکی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور رہا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ ہی میں قیام فرماتے. تو میدان بدر میں فتح کے بعد تیسرا دن وہیں پر جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا. آپ کی سواری پر جو پالان کس دیا گیا تو اس کے بعد آپ پیدل چلے اور صحابہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے یہاں تک کہ آپ کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو ان کے باپوں کے نام لے لے کر پکارا، یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیا آج تمہیں یہ خیال آ رہا ہے کیونکہ ہم سے اسے ہم نے برحق پایا، بس تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے برحق پایا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردہ لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو انہوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ ان جسموں سے خطاب فرما رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ علیہ وسلم، قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی اتنا ہی ویوڈلی یہ بھی سن رہے ہیں. تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ لوگ سن رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی طرح سن رہے ہیں جیسے تم سنتے ہو، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے. تو بہرحال اس سے جو قبروں پر اور دعائیں کرنا اور مردوں سے باتیں کرنا ہے وہ ثابت اس سے نہیں ہوتا. بعض اسکالرز نے کہا ہے کہ یہ اس وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اور یا یہ کہ وہ سن تو رہے تھے لیکن آگے سے وہ نہ کوئی جواب دے سکتے تھے. اور میڈیکلی اب کچھ اتنا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ دیر کے تک کے لیے جو یہ حصے ہیں یہ باقی رہتی ہیں، انسان سن سکتا ہے اور لیکن وہ اس کے بارے میں کر کچھ نہیں سکتا. سو اللہ عالم، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے. اور یہ بھی ایک انتہائی حسرت ناک اور عبرت کے طور پر یہ ایک بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو چاہے جب چاہے سنوا بھی دے. پھر ایک اور صحابی ہیں جن کا جذبہ ایمانی جب پڑھتا ہے نا انسان تو دنگ بھی رہ جاتا ہے، خیال بھی بہت ان کا آتا ہے، اور پھر یہ ایک اور لیول پر ایک جو محبت اور عقیدت ہے ان صحابہ کرام کے لیے وہ بڑھ جاتی ہے کہ تھے تو انسان اور اس کے باوجود کتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے، اور صرف عقیدے کے لیے کیے، صرف اور صرف توحید کے لیے کیے. اور ان صحابی میں ایک صحابی ہیں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، اور یہ بیٹے ہیں عتبہ بن ربیعہ کے. ٹھیک ہے، وہ عتبہ جو بہت دولت مند، بڑا وجیح، اور اس کے بڑے فضائل تھے، بڑا ایلیٹ تھا وہ مکہ کے اندر، بڑا نمایاں مقام تھا اس کا، اور وہ دانا تھا، وہ ایک وائز انسان تھا، لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود اور وہ اسلام دشمن ہی رہا. اور یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں عجب کہ اب جو ابو حذیفہ ہیں ان کا باپ، چچا، بھائی، سب کے سب جو ہیں یہ لات اور حبل کے پرستار ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا مکہ میں ہی. اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں طرح طرح سے ستایا گیا. پھر یہ حبشہ ہجرت کر گئے،
اور پھر دین حق کی خاطر حبشہ سے یہ بدر سے پہلے مدینہ بھی تشریف لے آئے، اور اب بدر میں اسلام اور کفر کا جو یہ فیصلہ ہے، اس میں ان کی ایک بہت بڑی مزید آزمائش آ گئی۔ باپ، چچا، بھائی سب سامنے والے لشکر میں ہیں۔ ہوا یہ کہ جب مشرکین کی کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تو ان کو جب گھسیٹ کر ڈالا جا رہا تھا تو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ عتبہ کی لاش لائی گئی، جسے حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار نے 2 ٹکڑے کیا تھا، اور اب اس لاش کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا۔ تو یہ منظر دیکھ کر ان کا رنگ اڑ گیا، کہتے ہیں پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا، اور ایک رنگ آئے ایک جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینسٹیوٹی بھی دیکھیے کہ یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کافر ہیں اور ہم مسلمان ہیں تو اب ان کے ساتھ یہی ہونا ہے، لیکن اپنے ساتھیوں میں سے، اپنے صحابہ میں سے کسی کو اپسیٹ دیکھا ہے تو اس کو پرسیو کیا ہے، اس سے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حذیفہ شاید تمہارے دل میں اپنے والد کے لیے کچھ تاثرات ہیں، یعنی تمہیں غم ہو رہا ہے، تمہیں محبت کا جذبہ والد کے لیے جاگ رہا ہے۔ تو ابو حذیفہ کا جواب سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، میرے دل میں اپنے باپ یا اپنے باپ کے قتل کے بارے میں اتنی سی بھی لرزش نہیں ہے۔ البتہ میں اپنے باپ کے متعلق یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ سوجھ بوجھ رکھنے والا، دور اندیش اور فضل و کمال والا تھا، اور اسی لیے مجھے یہ امید تھی کہ یہ خوبیاں اسے ایک دن اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب اپنے باپ کا یہ انجام اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر اس کا خاتمہ دیکھ کر مجھے غم ہو رہا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی اور ان کے لیے بھلی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ایک اطمینان اور سکون دے۔ پھر جب جنگ ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں ہانک کر لائے گئے ہیں، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو اسے قتل نہ کیا جائے، اور اگر ابو البختری کسی کی زد میں آئے تو اسے بھی قتل نہ کیا جائے۔ اور عباس بن عبد المطلب، بنو ہاشم کی بات الگ سے کر کے پھر عباس بن عبد المطلب کی پھر الگ سے کی، حالانکہ وہ بھی بنو ہاشم میں سے تھے، خاص طور پر ان کی دوبارہ کی گئی کہ اگر وہ کسی کی زد میں آ جائیں تو انہیں بھی قتل نہ کیا جائے کیونکہ وہ جبرن لائے گئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اس سے پہلے، لیکن کیونکہ یہ صاحب مال تھے اور ان کو تھا کہ قریش میرا مال ہڑپ کر جائیں گے تو انہوں نے اپنے دین کو ابھی فی الحال چھپایا ہوا تھا۔ تو اس موقع پر عتبہ کے یہ بیٹے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے باپ، بھائیوں اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں؟ اللہ کی قسم اگر مجھے عباس مل گئے تو میں تو اپنی تلوار کا مزہ اسے چکھائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال ہوا، تو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو حفص، کیا اللہ کے رسول کے چچا کے چہرے پر تلوار کی ضرب لگائی جائے گی؟ اب آپ دیکھیں کہ صرف چچا کی بات نہیں ہے، وہ زبردستی لائے گئے ہیں اور وہ مسلمان بھی اندر سے ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہی اگر ابو لہب ہوتا تو کوئی اور بات ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ بس میرے رشتہ داروں کو کچھ نہ کہا جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں ابو حذیفہ کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ تو وہ تو ہر دفعہ یہی کہتے تھے جب بھی ان کو اندیشہ ہوتا کہ کوئی منافق ہو رہا ہے، تو اللہ کی قسم یہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اب ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ کہنے کو تو بات کہہ گئے جذبات کی رو میں بہہ کر، لیکن پھر وہ عمر بھر ساری زندگی اس بات پہ نادم ہوتے رہے اور افسوس کرتے رہے، اور کہتے تھے کہ میں نے جو اس دن بدر کے دن جو بات کہی تھی اس کی وجہ سے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا اور مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، اور صرف ایک صورت ہے کہ اللہ مجھے شہید کرے اور وہ شہادت میرے لیے کفارہ بن جائے۔ اور پھر بالآخر وہ جنگ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی اس میں شہید ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، ان صحابہ سے کوئی جذبات کی رو میں بہہ کر بھی اگر کوئی بات ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو اتنا چیک کرتے اور کفارہ اپنی جان سے دینے کو بھی تیار ہو جاتے تھے، حالانکہ یہ وہ ہیں کہ جو بالکل ابتدا میں اسلام لے آئے، جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے ثابت قدمیاں دکھائیں، جنہوں نے جنگیں لڑیں،
لیکن کوئی بات اگر منہ سے نکل گئی ہے تو پھر اس بات کو بھی انہوں نے اپنے آپ کو چیک کیا، اور اتنا چیک کیا کہ یہ نہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے اب میرے سے غلطی ہوگی تو کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اگر غلطی کا احساس بھی کر لینا تو ہمیں ہوتا ہے کتنی بڑی بات ہے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، میں تو اپنی غلطی ہمیشہ مان لیتی ہوں۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو ساری زندگی پھر چیک کرتے رہنا، ساری زندگی پھر کہنا کہ جب تک شہادت نہیں ہوگی تو مجھے کفارہ نہیں میرا بنے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ بشری تقاضوں کو ختم نہیں کرتا، جذبات کو ختم نہیں کرتا، بلکہ ان کی تہذیب کر دیتا ہے، ان کو مہذب بنا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے میدان جنگ میں حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا تھا۔ پھر ایک اور صحابی حارثہ بن سراقہ شہید ہوئے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حارثہ ابھی چھوٹی عمر کے تھے کہ بدر میں شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حارثہ سے مجھے کتنا پیار ہے، اگر وہ جنت میں ہے تو پھر میں صبر کرتی ہوں اور ثواب کی امید رکھتی ہوں، اور اگر وہ کسی اور جگہ ہے تو آپ دیکھیں میں کیا کرتی ہوں۔ تو یعنی میں مرثیے کہوں گی، میں سوگ مناؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحم کرے، کیا تو دیوانی ہو گئی ہے؟ کیا وہ محض ایک جنت ہے؟ وہ تو کئی جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ پھر سیدنا سعد اور ان کے والد خیثمہ رضی اللہ عنہ کا شوق شہادت دیکھیں۔ یہ سعد بن خیثمہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، اور یہ دو صحابہ ہیں، سعد بن خیثمہ اور کلثوم بن ہدم۔ تو ان کے گھروں میں قیام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قباء میں جب آپ کچھ دن رہے ہیں۔ تو یہ دونوں اکٹھے نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ گھر میں کسی ایک کی ضرورت تھی مردوں میں سے رکنے کی، تو قرا نکالا دونوں باپ بیٹے نے، تو قرا سعد کے نام نکلا۔ تو خیثمہ جو ان کے والد تھے انہوں نے کہا کہ مجھے جانے دو، مجھے اپنے ذات پر ترجیح دے دو، مجھے جانے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور بات ہوتی تو میں ترجیح دے دیتا، لیکن جنت کے مقابلے میں تو میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، تو میں خود ہی جاؤں گا۔ تو سعد جو ہیں وہ شہید ہوئے غزوہ بدر میں، احد میں شہید ہوئے۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا، اور وہ تھا عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ جنگ میں لڑ رہے تھے بے دریغ اور تلوار ان کی ٹوٹ گئی۔ تو وہ بھاگے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو آپ کے پاس ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، تو آپ نے وہ ٹہنی انہیں تھمائی اور کہا کہ عکاشہ جاؤ اس ٹہنی کے ساتھ لڑائی کرو۔ تو عکاشہ نے ایک سیکنڈ کی ڈیلے کے بغیر، یعنی ہوتا ہے نا کہ انسان کہے کہ یا رسول اللہ یہ ٹہنی، یہ اس ٹہنی سے میں کیا لڑوں، وہ جو یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر کہ جو آپ کہیں گے وہ ٹھیک کہیں گے، جو آپ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو آپ مشورہ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو وہ ٹہنی ایک سیکنڈ کے ڈیلے کے بغیر انہوں نے ٹہنی پکڑی اور میدان جنگ میں آئے، اسے ہلایا تو وہ مضبوط چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ پھر انہوں نے اس سے لڑائی کی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح، تلوار کا نام العون یعنی مدد رکھ دیا گیا، اور یہ تلوار ہمیشہ عکاشہ کے پاس رہی، اور بعد میں بھی سب جنگوں میں اور فتنہ ارتداد میں بھی انہوں نے اس تلوار کو استعمال کیا۔ بعد میں پھر یہ وہیں اسی میں یہ جو ردہ کی جنگیں تھیں اسی میں یہ شہید بھی ہوئے تھے۔ پھر کچھ ایسے بھی دیکھے گئے، یہ معجزات جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ان میں شامل ہوتی ہے یہ ٹہنی کا تلوار بننا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب، آپ کی سپٹ، تھوک کی اور ہاتھ کی جو برکتیں ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ واقعات رونما ہوئے بدر کے دن۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں پر ان کا ایک پہلو لٹک گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس پر لگا کر اسے ٹھیک کر کے اس کی جگہ پر رکھا، تو وہ پہلے کی طرح بالکل صحیح سلامت ہو گیا۔ اسی طرح سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کسی نے تیر مارا اور وہ میری آنکھ میں لگا، جس سے میری آنکھ کا ڈھیلا پورے کا پورا میرے رخسار پر بہنے لگا، نکل کے باہر آ پڑا۔ تو لوگوں نے چاہا کہ اسے کاٹ کے الگ کر دیا جائے کہ اب یہ تو میری تکلیف ہی ہے،
تو انہوں نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنے دست مبارک سے اس بہتے ہوئے ڈھیلے کو دوبارہ میری آنکھ میں ڈال دیا، پھر اس پر اپنا بابرکت ہاتھ پھیر دیا تو میری تکلیف فوراً دور ہو گئی، اور اس کے بعد تو مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میری کون سی آنکھ پھوٹی تھی۔ پھر اسی طرح سے آنکھ کا واقعہ اسی طرح کا ایک اور صحابی رفاعہ بن رافع کا بھی ہوا۔ اور جنگ بدر میں یہ جو رمضان سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو یہ معرکہ پیش آیا، اس میں 14 مجاہدین اسلام شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے بنے جو کہ بڑے نامی گرامی سردار بھی تھے۔ اب مشرکین کے جو 70 مقتول ہیں نا، ان میں سے چند وہ آدمی بھی تھے جو شروع میں اسلام لائے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہ صحابہ کے ساتھ ہجرت کسی وجہ سے نہ کر سکے، خود کمزوری دکھا گئے یا کوئی مجبوری تھی، اللہ عالم۔ تو انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی جو اور اپنی فیملیز کی جو باتیں تھیں نا، ان کو ذرا زیادہ امپورٹنس دی اور فتنے میں پڑ گئے، اور یہاں تک کہ جب بدر کا موقع آیا تو یہ مکی لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے ہلاک ہو گئے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کننا مستضعفین قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جہنم وساءت مصیرا، کہ بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے اس حال میں جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہوں، تو فرشتے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہنے لگے ہم زمین میں کمزور تھے۔ تب فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر گئے ہوتے؟ چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مجبور ہونا اور کمزور ہونا اور ہجرت نہ کر سکنا بالکل ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے نہ آنا اور جان بوجھ کے اپنے آپ کو اس ماحول میں رکھنا وہ بالکل ایک علیحدہ بات تھی، اور اسی وجہ سے ان کا ایمان کمپرومائز ہو گیا اور پھر ان کا انجام کفار کے ساتھ ہی ہوا۔ اور ان میں کچھ لوگ تھے مثلاً بنو اسد بن عبد العزیٰ سے حارث بن زمعہ بن اسود، پھر اسی طرح سے ابو قیس بن ولید بن مغیرہ، علی بن امیہ بن خلف کا نام بھی انہی لوگوں میں آتا ہے، یعنی یہ بھی شروع میں مسلمان ہوا، ہجرت نہ کی، اور اینڈ میں آ کر بدر میں پھر یہ ہلاک ہوا، جس کا ہم نے ابھی واقعہ پڑھا بھی ہے۔ اب مکہ میں انتظار ہو رہا ہے بہت بے چینی کے ساتھ، کیونکہ قافلہ جو ہے وہ تو واپس پہنچے، اس کو تو کئی دن گزر چکے ہیں، اور اب ان کو یہ تھا کہ اب ہمیں لشکر کی کوئی خبر ملے، بے حد بے چینی تھی۔ وہ اب ابو سفیان نے تو میسج بھیجا تھا نا کہ واپس آ جاؤ، اب مت لڑنا، اب واپس آ جاؤ، اور اب وہ کسی قاصد کا انتظار کر رہے تھے۔ چلے تو کہتے ہیں کہ ایک دن مکہ میں ایک غیبی آواز آئی، اور وہ کچھ اشعار تھے جو سنائی دے رہے تھے لیکن بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، اور اشعار کا معنی جو ہے وہ اس طرح سے تھا کہ کیا ملت حنیفیہ یعنی مسلمان کے پیروکاروں نے بدر کے واقعے کا مشاہدہ کیا ہے؟ یہ ایسا سانحہ ہے جس نے کسریٰ اور کیسر کے محلات کی دیواریں گرا دی ہیں۔ اس واقعے نے لوئی خاندان کے بہت سے مردوں کو ہلاک کر دیا، بس کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا۔ تو یہ جب انہوں نے سنے نا اشعار، تو اور زیادہ ان میں ایک پینک پھیل گیا، اور ادھر جو مشرکین تھے جو میدان بدر سے نکلے بچ کر، کچھ مر گئے، کچھ قید ہو گئے، تو باقی تو نکلے نا وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ 1000 تھے، 70 مرے اور 70 قید ہوئے تو 140 تھے، تو یہ کوئی تقریباً 700-800 لوگ جو ہیں وہ تقریباً 850 لوگ یہ تو پھر واپس آئے نا، ٹھیک ہے۔ تو بالکل غیر منظم شکل میں وہاں سے بھاگے تتر بتر ہو کے، شدید گھبرائے ہوئے، شدید شرم اور ندامت، اور اپنے آپ کو ایسے ان کو تھا کہ اب ہم فیس کیسے کریں گے اپنے اہل مکہ کو۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص مکہ میں داخل ہوا
خزائی تھا. تو لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے. تو اس نے کہا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم یعنی ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سب کے سب سردار قتل کر دیے گئے ہیں. جب اس نے اتنے بڑے بڑے سرداروں کا نام لے کر ساری فہرست گنوانا شروع کی نا، تو امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان بن امیہ، یہ فتح مکہ کے وقت پھر مسلمان ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ حتیم میں بیٹھا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ ہوش میں نہیں ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے. اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو ذرا کہ صفوان کا کیا ہوا. تو لوگوں نے پوچھا کہ صفوان بن امیہ کا کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ وہ تو ادھر حتیم میں بیٹھا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اس کے باپ امیہ اور اس کے بھائی علی کو قتل ہوتے میں نے خود دیکھا ہے. تو پھر ان کو یقین آیا کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے. اور پھر ایک اور واقعہ پیش آیا مکہ میں، اور وہ تھا ابو لہب کی عبرتناک موت کا. اور یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع کہتے ہیں کہ میں پہلے عباس رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اور ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا. عباس بھی مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی ام الفضل رضی اللہ عنہم یہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے. اور عباس مالدار آدمی تھے، اور بہت سارا مال ان کا لوگوں کے پاس تھا، اور ان کو ڈر تھا کہ میں نے اسلام ظاہر کیا تو لوگ میرا مال نہ ہضم کر جائیں. تو ابو رافع کہتے ہیں کہ ابو لہب جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا تھا، جب اسے شکست کی خبر ملی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ذلت طاری کر دی، اور ہمیں مسلمانوں کو اپنے اندر ایک قوت اور عزت محسوس ہوئی. اور میں ایک کمزور سا فزیکلی کمزور آدمی تھا، اور میں تیر بنایا کرتا تھا، اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تو میں اس وقت اپنے حجرے میں بیٹھ کے تیر چھیل رہا تھا، اور ام الفضل میرے پاس بیٹھی تھیں. تو جو خبر آئی تھی بدر کی فتح کی مسلمانوں کی، تو ہم تو اس سے بہت خوش تھے اندر اندر. اتنے میں ابو لہب آیا، اور انتہائی شکست خوردہ، پریشان، اپسیٹ، اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا. اور اتنی دیر میں ابو لہب ابھی بیٹھا ہی تھا کہ شور اٹھا کہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا ہے. تو ابو لہب نے اس سے کہا کہ بھتیجے میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم تیرے پاس ضرور کوئی خبر ہے. وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا. اور یہ ابو سفیان بن حارث بھی ویری لیٹر آن فتح مکہ کے موقع پر یہ بھی مسلمان ہوئے، اور ان سے کچھ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور بڑے ہی گہرے دوست تھے، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یہ امید نہیں کرے گا. بہرحال یہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا، اور لوگ کھڑے رہے. تو ابو لہب نے پوچھا کہ بھتیجے سناؤ کیا حال رہا. تو ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم لوگوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی تو ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے. یعنی ہم تو بالکل ایسے تھے کہ جیسے ہم ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. وہ ہمیں جیسے چاہتے قتل کرتے اور جیسے چاہتے قیدی بناتے. اور اللہ کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کرتا. دراصل ہماری تو ملاقات ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان چت کبرے گھوڑوں پر سوار تھے. اللہ کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے، نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹھہرتی تھی. تو ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا، اور میں نے کہا اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے. تو ابو لہب کو غصہ آیا، اور اس نے میرے منہ پہ زور کا تھپڑ مارا، اور مجھے مارنے لگ گیا، پیٹنے لگ گیا، اور میں کمزور سا آدمی تھا. تو اتنے میں ام الفضل اٹھیں، اور انہوں نے خیمے کی ایک لکڑی اٹھائی اور اس کے سر میں ماری ابو لہب کے، اور اس کے سر میں شدید چوٹ آئی. اور ام الفضل نے کہا کہ اس کا تو نے اسے کمزور سمجھ لیا ہے. بہرحال اس واقعے کے کوئی تقریباً ہفتہ گزرنے کے بعد ابو لہب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی جیسے پلیگ طاعون کی بیماری ہوتی ہے نا، اس میں مبتلا کر دیا، اور یہ مر گیا. اور اس کے بیٹوں نے اس کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ دیا، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ کنٹیجس ہے اور یہ ہمیں بھی لگ جائے گا. تو پھر قریش کے کسی آدمی نے ان کو لان تان کی کہ اپنے باپ کی لاش کو دیکھو سڑ رہی ہے اور اس کو دفن کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، دفن کر دو، اور کم از کم اس کو آنکھوں سے تو اوجھل کرو. پھر بڑے ہی برے طریقے سے انہوں نے لکڑیوں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.